صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. خالق کائنات کا احسان کہ اللہ نے ہمیں نبیوں کی لائف سے کچھ درس حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ نے جناب حوا سلام اللہ علیہا کو کیسے کریٹ کیا، اور انشاءاللہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جناب حوا کی فیملی اور فیملی لائف کس طرح سے آگے بڑھی. اور ایک کویشچن جو بارہا ائمہ طاہرین سے بھی کیا گیا کہ نسل انسانی کیسے آگے بڑھی. روایت معتبر کہتی ہے کہ طاؤس یمانی امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے کہ مولا کچھ ایک سوال لے کر آئے. اور کچھ سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس نے پوچھا کہ اے امام، اے فرزند رسول، یہ بتائے کہ آدھی دنیا کب ہلاک ہو گئی، 50% آف دنیا کب ختم ہو گئی. تو امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سوال غلط ہے، آدھی دنیا کبھی ہلاک نہیں ہوئی، بلکہ اس طرح سے پوچھو کہ 1/4 آف دا دنیا کب ختم ہو گئی. اور 1/4 آف دا پاپولیشن کے بارے میں جب یہ سوال ہوا طاؤس یمانی سے، تو مولا فرماتے کہ 1/4 آف دا پاپولیشن یہ اس دن ختم ہو گیا کہ جب قابیل نے جناب حابیل علیہ السلام کو شہید کر دیا، ان کو قتل کر دیا. یعنی پانچویں مولا نے اس طرح سے وضاحت فرمائی کہ اس وقت زمین پر انسان صرف 4 تھے، مخلوقات اور بھی تھی مگر انسان صرف 4 تھے، اور جناب آدم، جناب حوا سلام اللہ علیہا، جناب حابیل اور قابیل. اور آپ فرماتے کہ جب قابیل نے حابیل کا مرڈر کر دیا تو اب صرف 3 لوگ بچے، یعنی 1/4 آف دا پاپولیشن یہاں پر فنش ہو جاتی ہے. ٹھیک. اچھا، اب سوال یہ کرتا ہے کہ مولا پھر یہ بتائے کہ نسل انسانی آگے کیسے بڑھی. تو امام نے کہا نسل انسانی جناب شیش سے آگے بڑھی. نا جناب شیش اور جناب شیش، جس طرح سے کچھ لوگوں نے کچھ مورخین نے پروناؤنس کیا کہ جناب شیش علیہ السلام جو حضرت آدم ہی کے بیٹے تھے اور تیسرے بیٹے تھے تقریباً ایز پر روایات، اور ان سے اللہ نے نسل آدم یا انسان کی نسل کو آگے بڑھایا. مختلف روایات، دیر آر ڈفرینٹ ورژنس کے کچھ اسرائیلیات کی طرف سے ہے، کچھ دیگر مورخین اہل سنت کی طرف سے ڈفرینٹ ورژنز ہے جناب آدم علیہ السلام کی نسل کیسے آگے بڑھی. اس پر معتبر روایتوں میں سے میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں جو صحیح اسناد سے اہل بیت، ائمہ اہل بیت سے ہمارے پاس موجود ہے. ایک روایت یہ کہتی ہے، امام نے فرمایا کہ قابیل اور حابیل دونوں میرڈ تھے. جب جناب حابیل کی شہادت ہوتی ہے تب دونوں میرڈ تھے. اللہ نے قابیل کے لیے جناتوں میں سے ایک لڑکی کو منتخب کیا تھا، جیسے ایز پر سم روایات کہ the name of the girl was یوحنا اہل جن میں سے شاید تھی، اور یہ قابیل کے لیے خدا نے منتخب کی. اینڈ قابیل واز دا ایلڈر بردر. قابیل بڑا بھائی تھا، حابیل چھوٹے بھائی تھے، اور قابیل کی شادی جس سے ہوتی ہے وہ اہل جن میں سے ایک لڑکی تھی. اور حابیل علیہ السلام کے لیے اللہ نے جنت کی حوروں میں سے ایک حوری کو زمین پر بھیجا تھا، اور اس کا نام بعض مورخین نے لکھا تاریخ اسلام میں کہ ان کا نام تھا ترک. تو جناب حابیل کی وائف تھی ترک. اب جس وقت
جناب حابیل دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں یا جب ان کو قتل کر دیا جاتا ہے تو روایتیں کہتی ہے کہ جناب حابیل کی وائف ترک پریگننٹ تھی. یہ ان کے لیے ایک بہت ہی ایک صدمہ تھا. اٹ واز سم تھنگ ویری ہارٹ بریکنگ ڈیواسٹیٹنگ نیوز کہ آپ پریگننٹ ہو اور آپ کا شوہر انتقال کر چکا ہے. یہ بہت زیادہ ان کے لیے ایک صدمہ لے کر آیا تھا. مگر جس وقت وہ بچہ دنیا میں آیا یہ ایک دل کو تسلی دینے والا تھا, یہ آنکھوں کا نور تھا, یہ قرۃ عینی, یہ دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والی یہ اولاد تھی جو اپنے دادا دادی کے لیے اور ڈیفینیٹلی اپنی ماں کے لیے سکون کا باعث بنا. کیونکہ جس طرح سے جناب حابیل کی شہادت پر جناب آدم نے ماتم کیا, بی بی حوا نے گریہ کیا, تو جو ایک فیملی کے اندر ایک ماتم کی کیفیت تھی. روایت یہ بھی کہتی ہے کہ جناب آدم, اینڈ دس از اگریڈ بائی آل دا علماء, یعنی یہ صحیح اسناد سے ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے 40 days and night کنٹینیوسلی جناب حابیل کا ماتم کیا, بہت گریہ کیا, بہت ماتم کیا, مسلسل 40 رات روتے رہے. ایک روایت یہ بھی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب کی جاتی ہے کہ مولا نے کہا کہ جناب آدم نے 500 years اپنے بیٹے حابیل پر ماتم کیا. ممکن ہے دونوں روایتیں صحیح ہوں کیونکہ 500 years غم منانا یہ بھی صحیح ہے, بٹ 40 days والا صدمہ وہ اور تھا, وہ گریے کی شدت اور تھی. اب یہاں پر جب ہم نسل انسانی کی بات کریں, قابیل کیونکہ جنی عورت سے شادی ہوتی ہے اور ان سے جو اس کی نسل بڑھتی ہے قابیل کی, وہ ایک پورا ایک الگ جنریشن سٹارٹ ہو رہا ہے, ایک پوری نسل الگ شروع ہو رہی ہے جو قابیل کی نسل ہے. اور روایات کہتی ہے کہ قابیل کی نسل کا خاتمہ ہو گیا جناب نوح کے زمانے میں, کیونکہ یہ جو پوری نسل قابیل تھی یہ گناہوں میں ملوث رہتی تھی, یہ انڈیسنسی کرتی تھی, اللہ کی نافرمانی کرتی تھی, میوزیکل انسٹرومنٹس کو انہوں نے انوینٹ کیا تھا, فائر ورشپ کرتے تھے. تو یہ جو پوری ایک نسل توحید کے خلاف تھی اور پروفٹس کے نبوت کے خلاف تھی, اللہ نے جناب آدم کی نسل کو حابیل اور شیش پیغمبر سے آگے بڑھایا اور قابیل کی نسل کو فنش کر دیا. جب طوفان آیا جناب نوح کے زمانے میں, جب وہ ڈیلیوج آیا, جب وہ اس فلڈ کے اندر, اس عذاب کے اندر, قابیل کی پوری نسل تباہ و برباد ہو گئی. اب یہاں پہ یہ نسل کیسے آگے بڑھی جو مختلف روایات سے ملتا ہے. یہ پہلا والا ورژن جو ہم نے لیا جو وہ یہ بھی اہل بیت معصومین سے کہ حابیل جب دنیا سے شہید ہو گئے, ترک پریگننٹ تھی اور جب اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا, اب جو کمنگ چائلڈ ہے جناب حابیل کا, اس کا نام بھی جناب آدم نے حابیل رکھا, حابیل ابن حابیل, کیونکہ اپنے شہید بیٹے کی یاد میں اس کا نام بھی حابیل رکھا. تو اب یہ بیٹا ہے حابیل ابن آدم. جناب حابیل کے بعد اللہ نے جناب حوا کو ایک اور بیٹا دیا جس کا نام رکھا گیا شیش. شیش پیغمبر کے گھر اللہ نے بیٹی دی. جناب شیش کی وائف کا نام ملتا ہے نعیمہ, اور نعیمہ کے لیے بھی ملتا ہے کہ یہ بھی حوریہ تھی, یہ اہل جنت میں سے, حوران جنت میں سے ایک حور تھی جس کو اللہ نے زمین پر نازل کیا تھا جناب شیش پیغمبر کے لیے. اور جناب شیش کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے, اس کا نام حوریہ رکھا گیا. ماں کا نام تھا نعیمہ اور بیٹی کا نام تھا حوریہ بنت شیش ابن آدم. اب یہ حوریہ بنت جناب شیش اور حابل ابن حابل کا نکاح طے پاتا ہے, اینڈ اس طرح سے نسل انسانی آگے بڑھتی ہے اور نسل در نسل جو توحید پرست اور پھر جو مختلف جو ڈائیورژنز ہوتے گئے, مگر پہلی جو نکاح انسانوں میں ہوا ہے وہ جناب شیش کی بیٹی اور جناب حابیل کا بیٹا تھا, اور ان سے جناب آدم کی نسل آگے بڑھی. کچھ مختلف روایات بھی ملی
جیسے کہ سوال کرنے والے نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا. یہ میں دوسرا ورژن آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ ایک یہ اس طرح بھی مورخین اسلام نے لکھا کہ جب چھٹے امام سے سوال کیا گیا کہ مولا جناب آدم کی نسل آگے کیسے بڑھی اور انسان دنیا میں کیسے آگے نسل در نسل بڑھتے رہے، تو امام نے کہا لوگوں کا کیا کہنا ہے، علماء کیا کہتے، لوگ کیا کہتے، نظریہ کیا ہے. تو سوال کرنے والے نے کہا کہ مولا کچھ آف کورس اگنورنٹ علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے جناب آدم کو ٹوینز اولاد دی تھی، جو آج بھی کتابوں میں کئی جگہ پہ کئی مورخین نے اس کو لکھا ہے کہ جناب آدم کو اللہ نے تقریباً 70 ٹوینز دیے تھے، یعنی 140 اولاد تھی نا. ایوری سیٹ آف ٹوین ہیڈ اے بوائے اینڈ اے گرل. تو کہا کہ حابیل اور ان کی بہن تھی اور قابیل اور ان کی بہن تھی، اور اللہ نے قابیل کی بہن سے حابیل کا نکاح کیا اور حابیل کی بہن سے قابیل کا نکاح کیا، اور پھر اس کے بعد بھائی بہن کی شادیاں بند ہو گئی، مگر اس طرح سے نسل انسان آگے بڑھی. تو چھٹے امام فرماتے ہیں صادق آل محمد سلام اللہ علیہ فرماتے، مولا کہتے کہ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کی خلقت سے 2000 سال پہلے، آپ کو ہم نے خلقت جناب آدم تو پہلے ایپیسوڈز میں ہم کر چکے نا، اللہ نے جناب آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے لوح محفوظ پر یہ لکھ دیا تھا کہ بھائی اور بہن کا رشتہ حرام ہو جاتا ہے، اور رشتہ ازدواج میں وہ داخل نہیں ہو سکتے. اور پھر چھٹے امام فرماتے قرآن، توریت، انجیل، زبور اور جتنے بھی آسمانی صحیفے ہیں، یہ سارے آسمانی صحیفوں میں اللہ نے بھائی اور بہن کے عقد کو حرام قرار دیا ہے، اور کوئی نبی آدم سے خاتم تک کوئی بھی نبی کسی بھی شریعت میں یہ نہیں آیا کہ بھائی اور بہن کا رشتہ جائز ہو. تو پھر جب یہ رشتہ ہی جائز نہیں ہے تو پھر کیسے یہ ممکن ہے کہ اللہ جناب آدم یعنی پوری ایک نسل کا فاؤنڈیشن اس طرح سے رکھے. چھٹے امام نے کہا نہیں ایسا نہیں تھا. تو اس نے پوچھا پھر مولا کیسے تھا، کس طرح سے نسل انسانی آگے بڑھی؟ تو اب یہ چھٹے امام والی روایت کہتی ہے کہ جناب حابیل دنیا سے رحلت کر گئے اور قابیل تو جنی عورت سے جو ان کی نسل بڑھنی تھی، مگر یہاں پہ اس طرف روایت کہتی ہے کہ اللہ نے جناب آدم کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام تھا شیش پیغمبر. شیش پیغمبر کے گھر میں اللہ نے 4 بیٹے دیے. اچھا شیش یہ روایت میں ملا کہ جناب شیش کے لیے اللہ نے جنت سے ایک حور کو نازل کیا تھا جس کا نام تھا نائلہ یا نازلہ. تو تھوڑا سا نیم میں بھی ڈفرنس آف اوپینین ملتا ہے. اور جناب شیش کے بعد جناب حوا کے ایک اور بیٹا ہوا، ان کا نام تھا یافس. اور یافس کے لیے بھی خدا نے جنت کی حوروں میں سے ایک حور کو اتارا تھا، اس کا نام تھا معزلہ. اب جناب شیش کے گھر میں 4 بیٹے ہوتے، اور بھی اولادیں تھی، بیٹیاں بھی تھی، مگر اس طرف 4 بیٹے ہوتے، اور یافس کے گھر میں 4 بیٹیاں ہوتی ہیں. جناب شیش کا بیٹا انوش اور یافس کی بیٹی نکاح پاتے ہیں، اور یہ چچا زاد میں جو شادی کا سلسلہ، اور اس طرح بھی نسل انسانی آگے بڑھتی ہے. تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا کہ کس طرح نسل انسانی بڑی ہے، اور کیسے پھر صلب در صلب ہم بھی دنیا میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ہم سب کی جدہ ماجدہ جناب حوا سلام اللہ علیہ ہے. اور اس کے ضمن میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے سامنے آیت پیش کی تھی، اور بھی آیتیں ہیں کلام پاک کے سلسلے میں. ہم نے بات کی تھی سورہ نساء 1 آیت تھی کہ اللہ کس طرح سے بیان کرتا ہے کہ ہم نے ایک ہی نفس سے مرد اور عورت کو بنایا. تو یہ مختصر سا تعارف تھا نسل انسانی، نسل جناب آدم کیسے آگے بڑھی. انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے کہ اب جناب حابیل اور جناب شیش کی لائف کو لے کر انشاءاللہ ملاقات کریں گے. دعا کے ساتھ اس سیشن کو ختم کرتے کہ اللہ جناب آدم کی نسل تو نے آگے بڑھائی. ماہ رجب و شعبان کے ایام قریب ہے میرے مالک،
واسطہ اہل بیت طاہرین کا، واسطہ جناب علی اصغر سلام اللہ علیہ کا، جو بے اولاد ہے ان کی گودیوں کو آباد کر دینا، جن کے بچے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرمانا، ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام زمان کے ناصر و مددگار میں شمار کرنا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔